نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنة اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان اہل بیت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، آج کا یہ مقدس دن 10 محرم الحرام شریف 1436 ہجری کا، اور آپ کی اس جامع مسجد حاضہ میں، جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں، مانا والا فیصل آباد میں ایک عظیم الشان شان پنجتن پاک کے سلسلہ میں محفل پاک تلاوت کلام مجید نعت رسول مقبول علیہ السلام سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم آج کے درس میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ اہل بیت اطہار سے اس وقت پورے ورلڈ میں اگر کسی مسلک کو وہ محبت ہے کہ جو محبت قرآن و سنت نے ان کے لیے لازم قرار دی ہے، تو بحمد تعالی وہ محبت اگر کسی مسلک میں نظر آتی ہے تو اس مسلک کا نام ہے اہل سنت بحمد تعالی۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ سامعین کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 25واں پارہ سورہ الشعراء سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس کے
مفسرین نے متعدد شان نزول ذکر کیے ہیں. ہم امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے الجزء السابع والعشرون 27ویں جز سے صفحہ نمبر 594 سے امام فخر الدین رازی نے جو اس آیت کریمہ کا شان نزول نقل کیا ہے، ہم آپ کو وہ عرض کر کے انشاءاللہ اسی پر ہماری ساری گفتگو انشاءاللہ الرحمن آگے قرآن و سنت کی روشنی میں چلتی جائے گی. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، لوگ مختلف قسم کی جہالتوں میں مبتلا تھے. کوئی بت پرستی میں مبتلا تھا، تو کوئی زنا میں مبتلا تھا، کوئی اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ ہی درگور کر دینے کے جرم میں مبتلا تھا. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل طرح طرح کی زمانے جاہلیت میں برائیاں پائی جاتی تھیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ان لوگوں کو درس توحید دیا اور توحید کے جام بھر بھر کے پلائے. توحید کے جام بھر بھر کے پلائے. وہ جو کل تک بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، توحید کا جام ایسا پلایا وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں. وہ جن کی بت پرستی کا ایک عالم میں شہرہ تھا، سرکار نے ان کو ایسے توحید کے جام پلائے کہ پورے ورلڈ کے اکثر حصوں میں انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ کے رکھ دیا ہے اور بت پرستی کا خاتمہ کیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے احسانات کو محسوس کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں انصار کے قبیلہ سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس مقدس ہستی کے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات. ہم جہنمی تھے، انہوں نے ہمیں جنتی بنا دیا. ہم بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیا. ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے بیٹی کو عزت دینے والا بنا دیا. الغرض اس طرح کے احسانات آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو ان کے گھر میں ظاہری طور پر، یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے بڑھایا، سرکار کے گھر میں ظاہری، یہ لفظ ظاہری تفسیر کبیر میں نہیں، میں نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ اس کے بڑھانے کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. یہ ائمہ فقط اشارے کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ بظاہر سرکار کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود، کوئی دولت کی فراوانی نظر. میں نے یہ جملہ کیوں بولا بظاہر؟ مجھے مسلم کی ایک حدیث مجبور کر رہی تھی اس جملے کے بولنے پر. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے، غربت کا مارا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. سرکار نے اس کو مال عطا فرمایا. سرکار نے اس کو مال عطا فرمایا. کان کھول کے سننا، وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتا، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، قبیلے والوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے، اے قبیلے والوں مصطفیٰ کریم کے در پہ جھک جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں پھر ختم ہی نہیں ہوتا. یہ حدیث مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں یہ جملے بولوں کہ بظاہر ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز، ورنہ تو صحیح مسلم میں یہ بھی ایک صحابی کا قول ہے، جب اسلام لے آ کے
اپنی غربت کا رونا روتے ہیں. سرکار نے اتنا مال دیا, اتنا دولت عطا کی, اب قبیلے والوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ہو جاؤ. اتنا دیتے ہیں پھر کھائے سے ختم ہی نہیں ہوتا, پھر کھانے سے ختم ہی. وہ مالا مال کر دیتے ہیں, وہ مالا مال. بظاہر سرکار کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تو کیوں نہ ہو, جن کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں, ہمارے پاس دولت موجود ہے, ہم مل جل کر, ہم سارے جن کے مابین یہ میٹنگ ہو رہی تھی, کچھ مال اکٹھا کریں. چلو ان کی تبلیغ کا ہم پورا تو عرضہ نہیں دے سکتے, کچھ نہ کچھ ہی پیش کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہی پیش کر دیتے ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اسی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں, جب وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں یہ گروہ آیا اور عرض کرنے لگا, ہم نے یہ سوچا ہے, یہ مشورہ کیا ہے, اور یہ مال اس وجہ سے دینے آئے ہیں کہ آپ نے ہمیں تبلیغ کر کے بہت بڑا ہمارے اوپر آپ کا احسان عظیم ہے. ہم سارے کا عفضہ تو دے سکتے ہیں, چلو کچھ نہ کچھ تحفہ قبول فرما لیں. اب ادھر قرآن ہے, جس چیز کے بارے میں حکم پہلے سے موجود نہ ہو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ وحی کا, جبریل امین کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اور یہ کام ایسا جو پہلے اس طرح کا معاملہ ہوا نہیں تھا, اب جبرائیل امین کا انتظار شروع ہوتا ہے کہ تم نے تو یہ کہا, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے رب کی مرضی کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 27واں پارہ سورہ النجم شریف, اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے, زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے, کلام اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے. اب انتظار شروع ہوا, اللہ جل شانہ نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں. آج محبوب کے کچھ غلام ایک سوال لے کے آئے ہیں, محبوب کے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کی, ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے, ہم کچھ نہ کچھ اس کا اعزا دینا چاہتے ہیں. اے جبریل جاؤ ان کو بھی بتا دو, اور قیامت تک کے لیے وحی جلی لے کے جاؤ. وحی جلی, وحی خفی اور وحی جلی. وحی خفی حدیث قدسی اور وحی جلی قرآن پاک. قرآن وحی مطلوب لے کر جاؤ, وحی مطلوب اور غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن اور وحی غیر مطلوب حدیث قدسی. اب جبریل امین اس سوال کے جواب میں اللہ کے حکم سے جواب بھی لاتے ہیں جو رب کا قرآن بن جاتا ہے. کیا جواب آیا؟ قل, اے محبوب آپ فرما دیں, اے محبوب لا اسألکم, میں تم سے نہیں مانگتا, میں تم سے علیہ, دین کی تبلیغ پر, دین کی جو کچھ انہوں نے کہا تھا, میں تم سے دین کی تبلیغ پر یہ دولت مانگتا. میں تم سے دین کی تبلیغ کے عوضہ میں, اپنی تبلیغ کے عوضہ میں, اپنے جو تمہارے اوپر میرے احسانات عظیم ہیں ان کے عوضہ میں تم سے دولت. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں آخر یہ کیوں کہا گیا؟ آپ نے لکھا کہیں کوئی جاہل یہ نہ سمجھ لیتا کہ شاید یہ سارا نظام ہی دولت کمانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس لیے اللہ نے فرما دیا ان کو کہہ دیجئے میں دولت کے لیے تبلیغ نہیں کرتا, میرے احسانات کا بدلہ دولت نہیں. ہاں اگر دینا ہے تو پھر جو رب فرما رہا ہے وہ کرو,
جو رب فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ قربا، الا المودۃ فی القربا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میرے احسانات کا جو صلہ تم دینے آئے ہو یہ دولت کی دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا، ہاں کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میرا فیصلہ، یہی میرے رب کا فیصلہ، یہی میرا فیصلہ، یہی میرے، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے گھرانے والوں سے محبت کرو، میری آل پاک سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی قریبی ہیں فی القربہ ان سے محبت واجب ہو گئی، خواہ وہ آپ کی بیویاں ہوں، خواہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہوں۔ یا رسول اللہ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر سب سے زیادہ شدید ترین محبت اس آیت میں آپ کے گھر والوں میں سے کون کون سے لوگ مراد ہیں جن کی محبت سب سے زیادہ شدید ترین مطلوب ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے، قیلا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آخر وہ کون ہیں آپ کے گھر والوں میں سے جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے؟ یا رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے کم از کم ان کے نام ہی لے لیں، اپنی مبارک زبان سے ان کے۔ اب سنیے سرکار کا جواب، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام اہل بیت اطہار۔ فقال النبی علیہ السلام علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا سنو، اگر یہ پوچھتے ہو کہ شدید ترین محبت اس آیت میں کن کن لوگوں کی مطلوب ہے، فرمایا علی سن، وہ علی ہے، وہ فاطمہ وہ میری شہزادی سیدہ طیبہ عامرہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وابناہما، اور پوچھتے ہو کون ہیں؟ علی ہے، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ فرمایا یہ چار ہیں جن کی محبت اس آیت میں میرے تمام رشتہ داروں سے اللہ نے زیادہ فرض کی ہے، وہ یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، تم ان سے محبت کرو، میرے احسان، میرے جتنے احسان ہیں ان کا بدلہ تو تم دے نہیں سکتے، لیکن رب کا فیصلہ آیا ہے ان چار سے محبت کرو، جو لے کے آئے ہو وہ مقصود پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اہل سنت کا آل پاک کے متعلقہ قرآن کی روشنی میں یہ عقیدہ، اگر آل پاک کی محبت نہیں، کم از کم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا شخص مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں بنتا، مسلمان کہلوانے کا مستحق۔ ہم جو احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو لائے، مناسب سمجھتا ہوں ان احادیث سے پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، کہیں ہمارے اوپر رفظ کا، رفضی ہونے کا فتویٰ نہ گھاڑ دیا جائے۔ میں پہلے عرض کر دوں، امام شافعی ویسے تو سارے ائمہ، سارے علماء آل پاک سے شدید محبت فرمانے والے، صحابہ سے شدید محبت فرمانے والے،
لیکن امام شافعی کچھ مزید بڑے ہوئے. کیسے؟ آپ کی فقہ میں نماز کے اندر درود شریف پڑھے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی. آپ کے نزدیک تشہد کے بعد درود پڑھنا لازم ہے. درود پڑھنا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز کے اندر تشہد کے بعد درود پڑھنا سنت مبارکہ. امام شافعی نے کہا میرے نزدیک اس کے بغیر، یعنی محمد و آل محمد پر درود پڑھے بغیر، امام شافعی نے فتویٰ دیا اپنی فقہ میں، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو درود کے بغیر تمہاری نماز پوری نہیں ہو سکتی. فرض کر دیا. پھر لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، پتہ نہیں یہ رافضی تو نہیں ہو گیا. آپ نے ایک جملہ بولا، میں وہی جملہ آپ کے سامعین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمائے ان کان رفدن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی. فلیشہد الثقلان انی رافضی. امام شافعی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دیا، فرمایا مجھے تانے دیتے ہو کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں. آل کی محبت کی وجہ سے مجھے لوگوں تانے دیتے ہو کہ میں کیا ہو گیا ہوں. سنو، فرمایا ان کان رفدن، اگر شیعہ ہونا تمہارے نزدیک صرف اتنا ہی ہے، صرف کتنا؟ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت رکھنا تمہارے نزدیک صرف اسی کا نام شیعہ ہونا ہے، تو فرمایا فلیشہد الثقلان، پوری کائنات کے انسان، پوری کائنات کے جن گواہ ہو جائیں. امام شافعی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے انی رافضی، اور پھر مجھے شیعہ کہا جائے. اگر اسی بات کا نام شیعہ ہے، آل پاک سے محبت کا نام اگر تم نے شیعہ رکھ دیا، فرمایا فلیشہد الثقلان، پھر پوری کائنات کے انسان بھی گواہی دیں، پوری کائنات کے جن بھی گواہی دیں انی رافضی. اگر اس وجہ سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر امام شافعی شیعہ ہو گیا ہے. پتہ چلا اس بات سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ورنہ مسلمان اور یزید میں فرق ہی کیا رہے گا؟ یزید اور مسلمان میں ورنہ فرق ہی کیا رہے گا؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا؟ اونچی بولیں. کیا اس کے دور حکومت میں اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مساجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے دور حکومت میں اسلامی معمولات پہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے؟ پھر آخر کیا وجہ ہے وہ یزید بنا، آپ مسلمان اور حسینی بنے؟ میرے بھائی فرق ایک آ رہا ہے، وہ آل کا دشمن تھا، ہم آل پاک کے غلام کہلاتے ہیں. اس آل پاک کی دشمنی نے اس کو جہنمی بنا دیا اور محبت والوں کو رب کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا مستحق بنا دیا. مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا سنیے، صحابہ کی زبانی سن لیں، اور یہ احادیث مبارکہ سیاستہ میں موجود اکثر احادیث مبارکہ جامع ترمذی باب المناقب کے اندر موجود ہیں. صحابہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے؟ کتنی بڑی بات. منافق اور مومن کی پہچان صحابہ کے درمیان، صحابہ کے آخر وہ کیا چیز ہے؟ آخر وہ سنیں صحابہ کی زبانی، کننا لا نعرف المنافقین نحن معشر الانصار
बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। सहाबा का फतवा है जामे तिर्मिज़ी में मौजूद। सहाबा कहते हैं हमारे नज़दीक मोमिन और मुनाफिक का मेयार क्या था, हम किसको मुनाफिक कहते थे और किसको, बोलो ना यार, ये कौन बता रहे हैं? ऊंची आखिर तक बोलो, कौन बता रहे हैं? और क्या बता रहे हैं कि मोमिन कौन और मुनाफिक, या सादा लफ्ज़ों में हमें बता रहे हैं ऐ आने वाले, अगर इर्द गिर्द देखना चाहो मुनाफिक कौन और मोमिन कौन, तो सहाबा में आ रहे हमारे लिए। कुरान ने हमें बताया कि तुम सहाबा जैसे अकायद इख्तियार करो, रब फरमाता है पक्के हिदायत याफ्ता बन जाओगे। अब ये सहाबा अकीदा दे रहे हैं कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान, फरमाते हैं नहनु माशरल अंसार, ये जो मदीना मुनव्वरा के सहाबा कराम है कहते हैं हमारे नसीब मुनाफिक और मोमिन में फर्क ये था बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, जिसके दिल में मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की साहब के बारे में हम बुग़्ज़ देखते, हम कहते कि पक्का मुनाफिक है। और जो हमारा मौला कायनात से मोहब्बत करता, हम कहते कि हमारा मुसलमान भाई है, कि हमारा मुसलमान। पहली बात इमाम शाफी के हवाले से अर्ज की कि आले पाक की मोहब्बत शिया होना नहीं, ये तो मुसलमान होने के लिए जरूरी है। और दूसरी बात सिया के हवाले से जामे तिर्मिज़ी से आपके सामने रखी, सहाबा के माबैन मेयार यही था मुसलमान होने का कि जो अली से बुग़्ज़ रखता है उनके नज़दीक वो पलीत है, वो मुनाफिक है, वो बेईमान है। और जो अली का गुलाम है सहाबा के नज़दीक वही पक्का मुसलमान है, वही पक्का क्यों ना हो। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलाम का अपना फरमाने वाली शान मौजूद जामे तिर्मिज़ी बाबुल मनाक़िब के अंदर उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा इस हदीस की रावी है, फरमाती है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मुमकिन था पिछली बात पे कोई एतराज करता, ये तो सहाबा ने मेयार बनाया, कौन सा कोई रसूलुल्लाह ने बनाया। पहली बात तो यह है ये अकायद का मसला है, अकायद में से एक अकीदे का, और सहाबा बगैर सरकार के सुनने इस तरह बात नहीं कर सकते, सुना होगा तो फिर ही बात की होगी। चलो किसी के अकल यहां तक ना भी जाती, हम वाज़े लफ्ज़ों में यही हदीस सरकार से नकल कर देते हैं। उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा इस हदीस की रावी है। क़ाल नबी अलैहिस्सलाम, सरकार ने फरमाया, किसका फरमान है, क्या फरमान है? फरमाया ला युहिब्बु अलिय्यन मुनाफिकुन, ला युहिब्बु अलिय्यन मुनाफिकुन। ये वही जुबान चल रही है जिसको कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह के कलाम को मुस्तफा करीम जुबान पे जारी करते हैं। कलाम क्या है? फरमाया ला युहिब्बु अलिय्यन मुनाफिकुन, फरमाया मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, मुनाफिक अली से मोहब्बत। हदीस के अगले जुमले फरमाया वला यबगुदुहु मुमिनुन, फरमाया हो मुसलमान अली से बुग़्ज़ रखे, फरमाया ये हो नहीं सकता, ये बात हो नहीं सकती। एक तरफ सहाबा ने अकीदा दिया कि वो मुनाफिक जो मौला कायनात का क्या हो, दुश्मन, दूसरी जानिब सरकार फरमाते हैं, दूसरी जानिब सरकार फरमाते हैं कि अली से बुग़्ज़ रखना, ऊंची बोलना आखिर तक, अली से बुग़्ज़ कौन रखता है? मजा नहीं आया। अली से बुग़्ज़ कौन रखता है? अली से बुग़्ज़ कौन रखता है? ये किसका फरमान है? रसूलुल्लाह का। ये किसका फरमान है? तो पता चला जो अली के खिलाफ पक्के, रसूलुल्लाह की जुबान में वो मुसलमान हो सकता। और आगे क्या फरमाया? फरमाया जो मोमिन है वो अली से बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता।
جو مومن ہے وہ علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ علی المرتضیٰ کی بڑی شان، آپ کسی شان کو لے کر اہل سنت کے ایک بہت بڑے مشہور و معروف عالم دین نے آپ کی شان میں چند اشعار لکھے۔ آپ کی شان میں میاں محمد ہاشمی انڈیا والے مشہور و معروف اہل سنت کے سکالر، اہل سنت کے مسلک کے محقق سید زادے، آپ نے مولا کائنات کی شان میں کچھ، تو کیا خیال ہے کہ سننے کا ارادہ آپ بھی رکھتے ہیں؟ سمجھنے پڑیں گے، کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لے، خواہ مخواہ فتوے نہ لگاتا پھرے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے بات سننا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خاموش ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ توجہ سے، گر بولے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ کیسی پیاری بات کی بھائی، چپ ہیں تو پھر دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، کیونکہ علی قرآن کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ علی بولتا ہی قرآن کی روشنی میں، علی بولتا ہی قرآن کی۔ آگے فرماتے ہیں قرآن تو دیتا ہے ہمیں، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ ابھی حدیث عرض کی ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے، فرمایا مومن علی سے بغض، منافق علی سے بغض رکھتا ہے تو پھر ایمان کیوں نہ کہے کہ میری جان علی ہے، میری جان۔ اگر علی نہیں تو ایمان نہیں، اگر علی نہیں تو جس کے عقیدے میں علی نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امت میں، پوری امت کی بات کی، کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت۔ اولیاء کرام امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔ پھر سنیں اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، گہرائی تک جائیں گے تو ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول، اسی کلی سے حسنین ہیں دو پھول۔ کلی اور پھول ہمیشہ گلدان سے اوپر جاتے ہیں، فرمایا حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔
تو گلدان یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی. اس کی وجہ بھی ہے، آ رہی ہے. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی. آخر کیوں؟ کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں. کیونکہ اس آخری امت کے روحانیت کی دنیا میں، باطنیت کی دنیا میں، کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان. تو پھر کیسے مٹ جائے؟ نگہبان نہیں مٹا تو جن کی نگہبانی ہو رہی ہے وہ کیسے مٹ جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں مٹ سکتی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. کچھ شک نہیں، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا. میاں ہاشمی کہتے ہیں، اہل سنت کے محقق سید زادے فرماتے ہیں میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ یہ سمجھنا ضروری ہے ورنہ اگلے جملے کی سمجھ نہیں آئے گی. فرماتے ہیں ولایت کے باغ کی شمع میں کس کو کہوں؟ ولایت کے باغ کی شمع شبستان سے. غور کرنا، میں ولایت کے باغ کی شمع، اب سنیے گا، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ ارے دل بول اٹھا. ارے کیونکہ مومن ہے نا، منافق نہیں ہے، اس لیے بول اٹھا. ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے. ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے، علی ہے، علی ہے. آخری جملے پہ غور کرنا، خصوصاً یزیدی گروپ کان کھول کے سن لے. ابھی اوپر حدیث آئی ہے، کسی کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث ذہن میں رکھے کہ علی کے بغیر نہ اسلام مکمل نہ ہی ایمان مکمل. کسی کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ لے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، جو علی کا دشمن وہ یزیدی. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، چھپ کے نہیں، کھل کے بولو، سٹیج پہ بولو، کتابوں میں بولو. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. کیا کہو؟ اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ایسی شان عطا فرمائی ہے تو ہم بول رہے ہیں نا. اگر حدیث میں یہ نہ ہوتی تو ہم کب بولتے؟ ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے پابند ہیں. جہاں تک دین لے چلے گا وہاں تک چلے جائیں گے. بات وہی ہے، امکان رفدن حب آل محمد فلیشہد سقران انی راقدیون. اگر آل پاک کی محبت رکھنا ہی تمہارے نزدیک شیعہ ہونا ہے تو امام شافعی نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے شیعہ ہی کہا کرو. مجھے کیا کہا کرو؟ یہ شیعہ کی علامت نہیں، یہ مسلمان کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مسلمان کی علامت ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے روایت،
مولا کائنات اس حدیث کے راوی سیاستہ میں سے جامع ترمذی میں موجود مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. یزیدیو یہ سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں. سرکار مدینہ علیہ السلام مولا کائنات اس حدیث کے راوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، سرکار نے ایک ہاتھ مبارک میں جناب حسن کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں جناب امام حسین کا ہاتھ پکڑا. یوں دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے. بھائی یہ پکڑنے والے ہاتھ قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ ما یلیق بشانہ، اللہ کے ہاتھ ما یلیق بشانہ حسن و حسین کو پکڑ کے یوں خطبہ دیتے ہیں. کیا خطبہ ہے؟ من احبنی، جو بھی محبت کرے مجھ سے، سرکار نے فرمایا مجھ سے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جن دونوں کو میں نے تھامے ہوا ہے جو ان سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، جو ان دونوں کے باپ علی سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا، جو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس سلام اللہ علیہا سے محبت کرے، کانا مایا فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا اس بندے کا حشر قیامت کے دن اس جگہ ہوگا جہاں مصطفیٰ کریم خود کھڑا ہوگا. دیکھیں کانا مایا درجتی، یہ میرے درجے میں کھڑے ہوں گے، جس جگہ میں ہوں گا یہ بھی میرے ساتھ. لیکن کون؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جو فاطمہ سے محبت کرے، جو حسن حسین سے محبت کرے. فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا جس جگہ رب مجھے کھڑا کرے گا یہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو جس کو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کا ساتھ نصیب ہو جائے وہ رب سے اور مانگتا ہی کیا ہے؟ اگر یہ لینا ہے تو آل پاک کی محبت فرض، اس کے بغیر یہ درجہ ملے گا؟ اس کے بغیر تو جہنم ہی مل سکتی ہے جو آل پاک سے دشمنی اختیار کرے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. قرآن ہے نا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا. ایک حدیث پڑھنے چلا ہوں، اس کے سمجھانے کے لیے آج کا سمجھنا ضروری. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نہیں ہے الا رسول، مگر وہ تو اللہ کے. کس بات کی ہمیں سمجھ آ رہی؟ بھائی مصطفیٰ کریم کو یوں نہ دیکھنا فلاں کا باپ، یوں نہ دیکھنا فلاں کا نانا. اگرچہ دیکھنے میں مذائقہ نہیں، میں آج سمجھا رہا ہوں. اگر ان کی کوئی کائنات میں رشتہ داری ہے تو اللہ رسول کی حیثیت سے ہے. کس حیثیت سے ہے؟ اللہ رسول کی حیثیت کی جو رشتہ داری ہے سب سے فوق ہے. باقی ساری رشتہ داریاں نیچے، رسول والی رشتہ داری سب سے. قرآن نے کہا یہ بس رسول ہے. یہ بس کیا ہے؟ اب حدیث سنیں، پھر جو جملہ بولنا ہے اس کے بھی سننا. اس حدیث کی راویہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ہیں، اور یہ سیاہ جامع ترمذی میں موجود. یہ حدیث مبارکہ
سیاہ کی اکثر کتابوں میں موجود. ہم جامع ترمذی باب المناقب سے عرض کر رہے ہیں. سید عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنا رسول اللہ کے مشابہ کوئی بھی نہیں جتنی سیدہ کائنات ہیں. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، پینے میں. یہ ہم سب کی امی جان بتا رہی ہیں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جتنا مشابہ سرکار کی یہ شہزادی سرکار سے ہے ہم میں سے اور کوئی بھی. پھر کہتی ہیں آگے مزید فرمایا کہ ان کی تو اتنی شان ہے، ان کی تو ماں بیٹی کی شان بیان کر رہی ہے. شان ہو تو ایسی، شان ہو تو کیسی شان ہے. فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شہزادی کونین جب کبھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے آتی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، آیت کا مفہوم ذہن میں ہے نا؟ وما محمد الا رسول. رسول کی حیثیت سے ہم حدیث سمجھانا چاہتے ہیں. اگرچہ آپ والد بھی ہیں، آپ نانے بھی ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو رسول کی حیثیت سے سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن نے کہا. آپ فرماتی ہیں جب کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے آتی، قام الیہا، قام الیہا، سرکار شہزادی کونین کی آنے کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. شہزادی کونین کی آمد کی وجہ سے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے. فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. سرکار کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو چوم لیتے، اپنی بیٹی کو چوم لیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. جس جگہ آپ پہلے بیٹھے ہوتے شہزادی کو چومنے کے بعد وہاں بٹھاتے، خود سائڈ پہ ہو جاتے. خود کس طرف ہو جاتے؟ حدیث سننے جملہ بعد میں وما محمد الا رسول کا جملہ بعد میں حدیث سننے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا، جب کبھی سرکار فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے، قامت، تو آپ بھی سرکار کی عزت کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اور پھر فَقَبَّلَتْهُ، پھر سرکار کو چوم لیا کرتی تھی. پھر اجلسته فی مجلسها، جس جگہ آپ خود بیٹھی ہوتی خود سائڈ پہ ہو جاتی، سرکار کو وہاں بٹھا دیتی. جو سرکار کرتے آپ کی آمد پہ، آپ بھی سرکار کی آمد پہ وہی کرتی. اب حدیث کے پہلے جملے اذا کانت داخل وکانت اذا داخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کی بارگاہ میں آتی تو رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. بڑی اہم ترین بات حدیث کہہ رہی ہے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ باپ تھے. میں نے کہا تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو بس رسول ہیں. مجھے کہنے دیجیے ایمانیات کی دنیا میں جب فاطمہ آتی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا نا، کوئی ہم نے گھر سے تو نہیں عقیدہ بیان کیا. وما محمد الا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، بس رسول کی حیثیت سے.
سب سے اونچا درجہ رسول کی حیثیت سے، اور جب فاطمہ تو زہرا آتی ہیں تو پھر محمد نہیں کھڑے ہوتے، پھر رسالت کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول۔ سرکار کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن، جناب میرے آقا لجپال حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، ان چار نفوس قدسیہ کو، یہ بھی سیاہ میں سے جامع ترمذی میں موجود، آپ نے ان چار نفوس قدسیہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا جو بندہ بھی، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں، جو شخص بھی میری امت میں آپ چاروں سے سلو کر لیں، میری بھی اس سے سلو ہے، میری بھی اس سے، جو بھی میری امت میں مسلمانوں میں سے آپ چاروں سے سلو یعنی محبت رکھے، فرمایا میں بھی مانتا ہوں وہ میرا امتی ہے، میں بھی مانتا ہوں وہ میرا، اور فرمایا سن لو جو ان چاروں میں سے کسی سے، مفہوم حدیث، یا ان چاروں سے بغض رکھے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے، سرکار نے فرمایا سن لو وہ میں اس بندے سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو تم سے جنگ کرے میں نبی اس سے جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ گویا امتی بننا ہے تو سرکار کی آل سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ سرکار نے امت سے ہی خارج کر دیا ہے، ورنہ سرکار نے اپنی امت سے ہی فرمایا میری اس سے جنگ ہے جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، جو تمہارے ساتھ، میری اس سے کیا ہے، جنگ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان بھی سیاہ میں موجود بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دن کی بات ہے، جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیں، میں سرکار کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہے، کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اولاد اور والدین کے حقوق میں کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ سرکار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اجازت ماں سے لے رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہم والدین سے کرتے ہیں وہ بھی سامنے ہے، سرکار کی زیارت کے لیے۔ اور پہلے کیا عرض کی امی جان اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا اجازت ہے، البتہ ایک کام کرتے آنا، البتہ ایک کیا کام ذمہ لگا؟ جب تیری ملاقات سرکار مدینہ سے ہو جائے تو میرے لیے یعنی اپنی والدہ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواتے آنا، مغفرت کا پروانہ لیتے آنا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور ڈگری لیتے آنا۔ عرض کرتے امی جان میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ایک نماز پڑھی شام کا وقت، دوسری پڑھی، سرکار علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں میں بھی سرکار کے، کیونکہ ابھی وہ کام تو کہا ہی نہیں جس کام کے لیے آئے تھے، زیارت تو ہوگی، والدہ کا کام ابھی باقی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سرکار کا رخ انور اگلی جانب، یہ حذیفہ سرکار کی پچھلی جانب چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ حذیفہ ہے۔ نگاہ نبوت سے کوئی چیز چھپی ہوئی، فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اللہ حذیفہ کی ماں کی اور حذیفہ کی بخشش فرمائے۔ یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے، اللہ حذیفہ کی ماں اور حذیفہ کی مغفرت فرمائے۔ حذیفہ بتا کیسے آنا ہوا ہے؟ حذیفہ بتا کیسے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ
جو مطلب تھا بن مانگے آپ نے عطا کر دیا ہے. ابھی مطلب مقصود دل میں تھا. میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا. یا رسول اللہ میں نے کہا ہی نہیں, آپ نے تو پہلے ہی جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے, کیونکہ نگاہ نبوت سے کوئی چیز چھپی ہوئی. سرکار فرماتے چلو ایک اور خوشخبری بھی سنتا چل, چلو ایک خوشخبری سنتا چل. اے امام علی مقام کو باغی کہنے والوں کبھی سوچ بھی لیا کرو. اے امام علی مقام پہ بغاوت کے فتوے لگانے والے یزیدی گروپ کو کچھ حیا بھی کر لیا کرو. یہ سیاق کے حدیث توجہ کرنا. سرکار فرماتے ہیں حذیفہ کچھ اور بھی سنتا جا. ابھی میرے پاس ابھی اللہ کا ایک ایسا فرشتہ آیا ہے, اللہ کا ایک جو آج تک کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا. فرشتوں کی عمر کتنی ہوتی ہے بولو نا. سرکار کی ظاہری حیات کتنی ہے؟ 63 سال مبارک. ہم کہیں چلو ہے نہیں, معترض کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہے نہیں, ہم معترض تجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں چلو یہ آخری دن بھی مراد لے لے زندگی مبارکہ کا ظاہری حیات کا, تو کتنے سال بنی؟ 63. فرشتوں کی عمر کتنی ہے وہی معترض بتائے. کروڑوں برس ان کی عمر ہے, اور جو بتانے والے ہیں ان کی ظاہری حیات کتنی ہے؟ بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایسا فرشتہ ہے جو پوری زندگی کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا. معلوم ہوا روحانیت کی دنیا میں سرکار فرشتوں سے بھی پہلے, اور فرشتوں کی آمد و رفت بھی سرکار کے سامنے. تم زمین والوں کو رولا روتے ہو, اگر احادیث اور قرآن سے پوچھو گے جنت و آسمان میں بھی مصطفیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. فرمایا یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج تک کبھی بھی زمین پہ آیا, آج اللہ کے حکم سے آیا ہے. آج اللہ کے جاؤ مصطفیٰ کریم کو یہ خوشخبری دے کے آ جاؤ. عجیب معاملہ ہے. فرشتہ ہے, پہلی بار زمین پہ آیا ہے اور خوشخبری لے کے آیا ہے. اب ہم اس کی حقیقت تو اللہ جانے, ہم تو اپنے ایمان کی دنیا میں کہہ سکتے ہیں. لگتا ہے کہ اے فرشتے تیری پیدائش کا شاید مقصود ہی یہی تھا, تیری پیدائش کا شاید مقصود ہی یہی تھا. خوشخبری کیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے, یا رسول اللہ جو آپ کی بیٹی ہے نا سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کی اس بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جو آپ کے لخت جگر ہے نا امام حسن اور امام حسین, اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان دونوں نفوس قدسیہ کو جنت میں رہنے والے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. یا رسول اللہ بس میں یہی خوشخبری دینے آیا تھا. یا رسول اللہ بس میں یہی خوش, جن کے صرف جنتی ہونے کی نہیں, جنت میں رہنے والوں کے سردار ہونے کی گواہیاں رب کے حکم سے فرشتے دے, مصطفیٰ کریم سنے, پھر امت کو درس دے. ایسی نفوس قدسیہ کو بغاوت کے فتوے دینے والوں کبھی بیٹھ کے سوچ بھی لیا کرو کہ کیا کوئی اہل ایمان ایسا کام کر سکتا ہے کہ ایسی ہستی کو کہے معاذ اللہ وہ باغی ہو گئی تھی. اگر یہ بات مان لی جائے بالفرض والمحال تو پھر سب سے پہلا اعتراض اللہ کی ذات پہ جاتا ہے. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اگر تمہاری مان لی جائے جو فرشتے کو بھیج کے گارنٹی
اور یہ پختہ عقیدہ بھیج رہا کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے دونوں بیٹے جنت میں رہنے والوں کے سردار، باغی کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے۔ کیا رب کو معلوم نہیں تھا کہ سن 61 ہجری ہوگی، کربلا کا خونی منظر ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن اور 10 محرم ہوگا؟ کیا تمہارے رب کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں جا کے معاذ اللہ امام حسین بغاوت کر دے گا؟ اگر تمہاری بات سچی ہو، اگر تمہاری بات، تو پھر اللہ کے علم پہ اعتراض ہوتا ہے، جو کہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے علم، اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز میں عیب نکالے فوراً کافر، فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ عقیدہ وہ رکھو جو آج بھی قیامت کے دن بھی قرآن کی روشنی میں سچا اترے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جنت میں رہنے والوں کو بھی آقا ہوں گے، یہ جنت میں رہنے والوں کے بھی امام ہوں گے، یہ جنت میں رہنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ میرے بھائی، جو بندہ جس علاقے کا سردار ہوتا ہے اس کو اس علاقے کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، اس علاقے کے اختیارات بھی۔ وہ کیسا سردار ہے جس کو اختیار ہی کوئی نہ ہو، جس کو اختیار ہی، اللہ فرمائے کہ جنت میں مختار ہیں، جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں ٹھکرا دیں، جس کو چاہیں۔ جب ہم یعنی اللہ ان کے دشمن کو نہیں جانے دیتا تو ان کی اپنی کتنی شان ہوگی، جو ان سے بغض رکھے وہ نہیں جا سکتا، تو جنت میں ان کا اپنا کتنا مقام ہوگا، جنت میں ان کا اپنا کتنا۔ اس کو ہم رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ اس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر الجزء 27 27ویں جز میں نقل کیا، صفحہ 595 پہ نقل کیا۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت بڑی طویل حدیث مبارکہ امام فخر الدین رازی نے نقل کی، ہم چند کلمات عرض کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ ایائس من رحمت اللہ۔ سرکار نے فرمایا الا، خبردار، ہوشیار، تنبیہ فرمائی، الا ومن مات علی بغض آل محمد، فرمایا اگر میری امت کا کوئی فرد اس حالت میں مرا کہ میری آل سے کیا رکھتا تھا؟ بغض، کیا رکھتا تھا؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد، فرمایا خبردار میری امت کے فردوں، اگر کوئی اس حالت پہ مر گیا کہ اس کے عقائد میں آل پاک سے دشمنی تھی، اس کے عقائد میں آل پاک کو باغی کے فتوے دیے جاتے تھے، فرمایا پھر سن لو، جاء یوم القیامہ، جب ایسا شخص، کیسا، ذرا حدیث پچھلے حصے کا ترجمہ کریں، کیسا شخص؟ جو آل سے بغض رکھتا ہو، جو آل پاک کو بغاوت کے فتوے دیتا ہو، جو امام حسین کو باغی کہتا ہو، فرمایا جاء یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا، مکتوبا بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہوگا ایائس من رحمت اللہ، یہ ایسا پلید ہے، اس کو رب نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ اگر باغی کہنا ہے تو پھر یہ بھی سنو، سرکار نے فرمایا میرا رب اس پلید کی پیشانی پہ لکھوا دے گا جس کو لوگ دور سے پڑھ لیں گے، یہ وہ منافق آ رہے جس کو رب نے اپنی رحمت سے پھٹکار دیا۔ اور قرآن میں جائیں، قرآن میں کیا بتاتا ہے رحمت سے کس کو ٹھکرایا گیا؟ رحمت سے ٹھکرانے کا معنی عربی میں ہوتا ہے اس پہ لعنت کرنا، اس پہ کیا کرنا؟ اللہ نے اس پہ لعنت کی مطلب کیا؟ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے، قرآن سے پوچھیں، سب سے بڑی لعنت
नॉमिनेट करते हुए कुरान में किस बंदे पर आई है? ऊंची बोलो ओ भाई, मजीद ऊंची बोलो। हम भी तो आपसे कलामकारी रहे। हालांकि रात 11:15 के करीब जब हम पहुंचे, 920 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे। आखिर हम भी तो आपके भाई हैं, फरिश्ते तो हम भी नहीं हैं। महफिल के सिलसिले में गए हुए थे परसों से, थकावट तो हमें भी होगी। आप अभी से थक गए, अभी तो दर्स चल रहा है, अभी तो दर्स हदीस बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी ना, थके नहीं हैं। तो कुरान ने क्या कहा? लानती इला यौमिद्दीन, ऐ शैतान तू मेरी रहमत से दूर है, तू मेरी रहमत से दूर है। और इधर हदीस क्या कह रही है? जो आले पाक को बगावत के फतवे दे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी कहे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये ऐसा पलीत होगा क़यामत के दिन, इसकी पेशानी पे लिख दिया जाएगा अल्लाह ने इस पलीत को अपनी रहमत से दूर कर दिया है। मालूम हुआ ये इब्लीस का गिरोह है। कुरान की रोशनी अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दिया। और जो आले पाक को बगावत के फतवे दे, जो आले पाक से बग़्ज़ और इनाद रखे, जो पंजतन पाक से बग़्ज़ रखे, सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन इतना ही काफी था कि कह दिया जाता फरिश्तों को इसको जहन्नम रसीद करो। नहीं नहीं, लोगों को डराने के लिए, अहमियत बढ़ाने के लिए बता दिया कहा नहीं जाएगा बल्कि लिखवा दिया जाएगा, ताकि दूर से पता चले कि जो आल का दुश्मन है वो रब की रहमत से मरदूद हो चुका है। और रब की रहमत से क्या हो चुका? रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मोहम्मद माता काफिरा, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया सुन लो ये उम्मत को निसाब पेश किया जा रहा है, अपनी आले पाक के मुतल्लिक़ा निसाब दिया जा रहा है। फरमाया अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मोहम्मद, सुन लो जिसकी मौत इस अकीदे पे आई कि वो मेरी आल से बुग़्ज़ रखता था। मेरी आल से क्या रखता था? बुग़्ज़। फरमाया फिर मुझसे पूछो कि वो मरा किस मौत है? फरमाया माता काफिरा, वो कुफ्र पे मर गया, उसकी मौत ही कुफ्र पे है। किसकी मौत? ऊंची, जो आले पाक से बुग़्ज़ रखे, जो आले पाक को बगावत के फतवे दे, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मर ही काफिर गया है, वो मर ही। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला व मन माता अला बुग़्ज़ आल मोहम्मद लम यशम्मा राइहतल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इस हदीस को समझने से पहले एक हदीस का खुलासा। जन्नत में जो जन्नती ख़वातीन को अल्लाह पाक पहनने के लिए हार अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? मुख्तलिफ ज़ेवरात होंगे जन्नत में। इस मौजू पे इमाम अजल इमाम अब्दुर्रहमान अस्सयूती रज़ियल्लाहु अन्हु, जलालुद्दीन अस्सयूती रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी मुस्तकिल एक किताब तसनीफ फरमाई अहवाल आखिरत के नाम से। अहवाल आखिरत के कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप फरमाते जन्नती ख़वातीन में से जिस औरत का हार सबसे घटिया होगा कि जन्नत में उससे और घटिया कोई हार, दुनिया की तरफ निस्बत करें तो सबसे आला वही, ये जन्नत की तरफ निस्बत। और उस हार का जो सबसे अदना मोती है, अगर अल्लाह पाक उसको मगरिब में रख दे, किस तरफ? फरमा मशरिक तक उसके नूर से पूरा जहां मुनव्वर हो जाएगा, और मशरिक तक पूरा जहां उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। अब सुनो, जिस जन्नत की सबसे अदना चीज की खुशबू इतनी दूर तक जाती हो, उस महल्ले जन्नत की खुशबू कितनी दूर तक जाती होगी।
اے امام عالی مقام کو باغی کہنے والوں کان کھول کے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، سن لو ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، جو بھی میری آل کی دشمنی پہ مر گیا، میری آل کو بغاوت کے فتوے دینے والے گندے عقیدے پہ مر گیا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، میرا رب اس پلیت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوڑنے دے گا۔ کتنی عجیب منطق اور فلسفہ ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ جنت کی خوشبو، یہ حدیث، یہ اسلام، یہ شریعت۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا امیر المومنین یزید ہے، خلیفۃ المسلمین یزید ہے۔ ارے بے غیر تو جو رسول اللہ کی آل سے بغض رکھے وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جس نے رسول اللہ کے پورے خاندان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ظلمن ذبح کرا دیا ہو، بغیر تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کس منہ کے ساتھ اپنے اس ابے کو آج کہتے ہو وہ جنتی ہو گیا ہے؟ آخر ہمیں بھی تو بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام والوں کے فتوے تو آپ سن رہے ہیں، جو صرف بغض رکھے وہ جنت کی خوشبو، اور جو ان پہ ظلم کرے وہ پھر جنت کو جائے گا۔ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں عام مسلمانوں کو لوگ، من گھڑت طویلات پیش کر کے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان۔ اس سے پہلے آپ سے ایک سوال، اس پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ کس مقام کی فضیلت ہے بایمان کہ جہاں نیکی کم کرو اور ثواب زیادہ ملتا ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ بایمان اگر صرف جگہ کو دیکھنا ہو تو پھر کعبہ نہیں، اگر صرف جگہ کو دیکھنا ہو تو پھر، کیونکہ ائمہ اور مفسرین و محدثین و مجتہدین نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے، مدینہ منورہ میں جس زمین کے حصہ پر سرکار مدینہ تشریف فرما ہے وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہا کہ نیکیوں کے اعتبار سے، کس اعتبار سے کہا؟ من حیث البر کے اعتبار سے۔ آپ کو پتا ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں آپ اور میں یا کوئی مسلمان ایک دن کا روزہ رکھے تو اجر کتنے کا پائے گا؟ اونچی بولو یار۔ ہم اپنی زندگی میں لاکھ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہماری زندگیاں مختصر ہیں، تو اتنی بڑی شان والا مقام، تو پھر سرکار بھی تو سرکار ہیں، آپ بھی تو سب کو جانتے تھے ہیں اور قیامت تک۔ آپ کو جو پتا تھا نا ایسے پلیت بھی آئیں گے جو کعبے کی آڑ لے کے کہیں گے ہم جنتی ہو گئے، فرمایا ہم پہلے ہی اس جھوٹی منطق کا کلا کما کر دیتے، ہم اس کو پہلے رد کر دیتے ہیں، جو آئے گا بعد میں رد ہم پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ عوام الناس، میرا اور آپ کا اصول یہ ہوتا ہے، پہلے کوئی اعتراض آتا ہے پھر اس کو رد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون کیا اعتراض کرے گا۔ مصطفیٰ کریم جانتے تھے یہ ہوگا، ہونا بعد میں تھا، رد پہلے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان الرجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا ان رجلا، کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک صاعدہ رہتا ہو، زندگی گزارتا ہو، اس کی رہائش ہو بین الرکن والمقام،
کعبہ مشرفہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہو. کہاں زندگی گزارا ہو؟ اونچی بولو یار. کعبہ مشرفہ میں بھی بالکل قریب مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے بالکل، بیت اللہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے مابین. فرمایا وہیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہیں روزے بھی. یہ دو جملے حدیث میں آئے. جو نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ہو بھی مسلمان، یا کم از کم کہتا ہو میں مسلمان ہوں، اور بیٹھا بھی ہو کعبے میں، تو لا محالہ وہ طواف بھی کرتا ہوگا. لا محالہ وہ کعبے کا طواف بھی، لا محالہ وہ وقتاً فوقتاً قرآن کی تلاوت بھی، لا محالہ وہ درود و سلام بھی، لا محالہ وہ تسبیح و تحلیل بھی، لا محالہ وہ استغفار بھی. اور سب کچھ برباد ہو جائے گا بھلے کعبے میں ہو، اگر پنجتن پاک کی محبت نہ ہوئی تو. اگر آل پاک کی محبت، میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میرا فتویٰ ٹھکرا دینا بڑا آسان ہے، مصطفیٰ کریم کے فتوے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہے. جو آپ کے فتوے کو ٹھکرائے اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا. کیا فرمایا؟ وہ کعبے کا رہائشی، نمازیں کعبے کی، روزے کعبے کے. اب مفہوم حدیث، یہ دو جملے تو حدیث میں آ گئے. طواف کعبے کے، تلاوتیں کعبے کی، ذکر و اذکار کعبے کے. ثم مات فی الکعبہ، کہاں مر گیا؟ کعبے میں مر. بڑی شان ہے یار، شان ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا نیکوکار بندہ پھر مار بھی جائے، لیکن شان تب ملے گی جب آل سے محبت بھی ہوگی. تبھی تو سرکار نے نسبت ہی کعبے کی طرف کی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ سب سے بڑا مقام کعبہ ہے نیکیوں کے اعتبار سے. اگر کعبے میں رہنے والا مر گیا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور وہ مرا اس حالت میں ہے کہ میری آل سے بغض رکھتا تھا. کیا رکھتا تھا؟ اونچی بولے، کیا رکھتا تھا؟ کیا رکھتا تھا؟ جو امام علی مقام کو باغی کہے وہ آل کا بغض رکھنے والا ہوگا یا نہیں؟ اونچی بولے، ہوگا یا نہیں؟ اور حدیث کہہ رہی ہے بھلے ایسا شخص کہاں مر جائے، نمازیں کہاں پڑھے، اونچی بولو اونچی، نمازیں کہاں پڑھے، روزے کہاں رکھے، تلاوتیں کہاں کرے، مر کہاں جائے. اگر امام کو باغی کہتا ہے یا آل پاک سے عناد و بغض رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا داخل النار، اس پلیت اور منافق کا کوئی حساب نہیں، مرتے ہی میرا رب اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اب پیچھے کیا بچا ہے جس میں بندہ کلام کرے؟ کوئی ایسا مقام ہے جو کعبے سے اوپر جائے نیکیوں کے اعتبار سے؟ جب وہاں رہنے والے نہیں بچتے، اگر ان سے محبت نہ ہو تو پاکستان میں رہنے والے امام حسین کو باغی کہنے والے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ انڈیا میں رہنے والے بغاوت کے فتوے دینے والے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یورپ میں کائنات کے کسی کونے میں رہنے والا جب اس گندے عقیدے کا مالک کعبے میں رہے تب بھی دوزخی ہے، تو جو کعبے سے باہر رہے باطری کا اولا وہ جہنمی ہوگا. باطری کا اولا وہ کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ اہل سنت آل پاک سے یوں محبت کرتے ہیں. اہل سنت آل پاک سے تیرے مسلک کے حق ہونے کی علامت و نشانی اور آج کے درس حدیث کی آخری حدیث مبارکہ ہے. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اطراف میں ہر قسم کے لوگ، بھلے اسلام ان کو اسلام والا نہیں کہتا، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ اہل بیت سے محبت وہ کرتا ہے. ہم حدیث سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی حقیقی محبت کس مسلک میں ہے. آپ کے مسلک کی حقانیت عزم الحدیث. امام فخر الدین رازی نے اس مقام پر اس حدیث کو نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، 27واں جز تفسیر کبیر کا. امام فخر الدین رازی صفحہ نمبر
595 پر کتاب کا کیا نام ہے؟ ذرا اونچی، اس طرح تو پھر بات ختم ہی نہیں ہوگی آخر تک۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ جز 27۔ جز کا نمبر کیا ہے؟ صفحہ 595۔ صفحہ کیا ہے؟ تیرے اور میرے مسلک کی حقانیت مصطفیٰ کریم کی مقدس زبان سے سنانے چلا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعۃ۔ کیا فرمایا جانا؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد۔ اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہیں تمہارا رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، میری آل پاک کی محبت میں سچے لوگوں کے گروہ کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سن لو، جو بھی میری آل کی محبت پہ مر گیا، میری آل کی محبت والے عقیدے پہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا مات علی السنت والجماعۃ۔ فرمایا حقیقت میں وہی بندہ سنی ہوتا ہے، وہی اہل سنت کا مسلک جس کی ترجمانی آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ نے کر دی۔ فرمایا اگر میری آل کی محبت میں کوئی سچا مسلک ہوگا صحابہ تو اس کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ یہ تیرے مسلک کی حقانیت ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان مقدس سے عطا فرمایا۔ ہم نے مفسرین، محدثین، مجتہدین، علماء اہل سنت، مدرسین کے، مصنفین، مؤلفین کے توسل سے آج کے دن 10 محرم الحرام بروز منگل 1436 سنہ ہجری کے دن کے درس قرآن میں، درس حدیث و درس شریعت میں وہی حدیث آپ تک پہنچا دی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر آل کی محبت میں کسی حقانیت والے مسلک کا نام ہے تو اس مسلک کا نام آپ نے لینا۔ اس مسلک کا نام کیا ہے؟ پیچھے والے خاموش، اس مسلک کا نام کیا ہے؟ اس مسلک کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو پھر مبارک ہو کہ آپ کو رب نے اہل سنت پہ پیدا فرمایا۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے درس میں سیکھا پڑھا، اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرمائے۔ جو پنجتن پاک کے حوالے سے آج درس قرآن و درس حدیث ہوا، اللہ ہم سب کو پنجتن پاک، اہل بیت، تمامی صحابہ، ازواج مطہرات، اولیاء اعظام، بالخصوص سرکار مدینہ کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔